اب ہمیں سمجھاؤ، کیا عشق و محبت صرف سرکار اعلیٰ حضرت ہی میں تھی یا سارے سنیوں میں عشق و محبت ہے؟ اگر عشق و محبت تیرے اندر نہیں تو سنی ہی نہیں، تو کیوں اعلیٰ حضرت جیسی عظیم شخصیت کو سنیوں کے برابر لا رہے ہو؟ عشق و محبت اہل سنت سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عشق محبت ہے میں نہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کے رضا کی طرح کوئی سحر بیان، اور نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوقی طبع رضا کی۔ معزز سامعین کرام، آئیے اب مولوی ہاشمی کی تقریر سے چند جملے سنیے جن سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت اور سیدنا امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی دشمنی کا شکار ہے۔ جو مشن ہمارے بزرگوں کا تھا اسے اعلیٰ حضرت نے چلایا، اعلیٰ حضرت کے وہ مشن کو جو بالکل بزرگوں سے مختلف نہیں ہے یہ مختلف بنا رہے ہیں، الگ الگ مسلک کہہ کر کے یہ مختلف بنا رہے ہیں۔ مگر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ امام اعظم کی فقہ ہی اعلیٰ حضرت کے قلم میں، اعلیٰ حضرت کے قلم پر امام اعظم کی فقہ ہے، اعلیٰ حضرت کے قلم میں حجت الاسلام امام محمد غزالی کے ارشادات ہیں، عبدالحق کی تحقیق ہے، انہوں نے کوئی چیز اپنے جی سے گڑھا نہیں، جو کچھ کہا ہے ماخذ ہے، جو کچھ کہا ہے کتابوں میں ہے۔ امام احمد رضا سے زیادہ محتاط اور پرہیزگار مصنف و محقق ملے گا نہیں، جو لکھا ہے وہ کتابوں میں ہے۔ وہ مجھے تسلیم، ان کے دونوں بیٹے تسلیم، مگر جس طرح حسین کو کربلا میں پوتا گوارا نہیں، آج بھی اہل سنت و جماعت کو امام احمد رضا کا ایسا پوتا گوارا نہیں جس کی تربیت مصر کے آزاد ماحول میں ہوئی ہو، اور امام احمد رضا کے مسلک و روش اور امام احمد رضا کے انداز اور ان کی طرز و روش سے جو بہک گیا ہو، بھٹک گیا ہو، تقریروں میں اور سے حملے کرتے ہوں، میں اپنے اس عظیم الشان جلسے کو تیسرے گریڈ کے آدمی کا نام لے کر اپنے جلسے کا معیار ختم نہیں کروں گا، اس لیے میں پھر اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ بدایوں میں، بریلی میں اسلامی کارخانے قائم کیے تھے رہے، یہ کام کرو، اسلام پھیلاؤ، اسلام کا پروڈکشن کرو۔ آنا بھون انگڑائی لے رہا ہے، نانا اتار گڑبڑا رہا ہے، امبیڈکر کو ایندھنا ہے، کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ کوئی نبی کے علم غیب کو جانو، پاگلوں کے علم سے تشبیہ دے کر کے بگڑ گیا۔ کوئی نبی کے بعد دوسرا نبی پیدا ہونے کے امکان پر اصرار کر کے اجماع اہل سنت، اجماع صحابہ سے انکار کر کے بگڑ گیا۔ کسی نے شیطان کے علم کو زیادہ بتا دیا، نبی سے بگڑ گیا۔ تو کئی کارخانے قائم کیے گئے، بدایوں میں کیا گیا، بریلی میں کیا گیا، رامپور میں کیا گیا، دلی میں کیا گیا، سب لوگ چھاپ لیے۔ تو کارخانے تو کھلتے بھی ہیں، کبھی بند بھی ہو جاتے ہیں۔ ورنہ سنو، مخدوم اشرف اور اس سے تقابل بریلی کے اعلیٰ حضرت مخدوم اشرف سے، ارے مخدوم اشرف سے تقابل کے لیے طریقت میں مرتبہ اجتہاد چاہیے۔ کیا بات ہے، طریقت میں مرتبہ اجتہاد چاہیے۔ کسی مقلد کو یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ مخدوم سمنانی کے مقام و مرتبے کو آپ اٹھا کر دیکھیں۔ دھیان ہمارے سر آنکھوں پہ، ان کے دونوں بیٹے سر آنکھوں پہ، لیکن اب پوتا تھوڑی اس بنیاد پہ مانا جائے گا۔ کیا بات ہے، اس بنیاد پہ پوتے کو نہیں مانیں گے، یزید ہی تو پوتا ہے، مانو گے یزید کو۔ امام احمد رضا کی عظمت کی جو انتہا ہے وہ ایک سید کی نسبت کی ابتدا ہے، کیونکہ پڑھ کر محنت کر کے امام احمد رضا سے زیادہ علم حاصل کیا جا سکتا ہے، مگر سر پٹک کے مر جاؤ کوئی پٹھان سید نہیں ہو سکتا، ارے رسول نہیں ہو سکتا۔ یہ لینے کی چیز نہیں، پانے کی چیز ہے۔ وقت کا سب سے بڑا مجدد، ہو سکتا ہوں کہ زمانے میں کوئی اور بھی مجدد رہا ہو، اس لیے امام احمد رضا کو سب سے بڑا مجدد کہہ رہا ہوں۔
सब का सब रिपीटिशन है, दोहराया है। जो कहा है कहीं मुहक्किक ने, उसे कहीं कहा है मुजद्दिद ने, जो कहा है मुजद्दिद अल्फसानी ने, उसे कहीं कहा है इमाम अहमद रजा ने, जो कभी कहा है गरीब नवाज ने, उसे दोहराया है। तो कहीं दोहराना मसलक होता है? अगर दोहराना मसलक है तो 20 साल से सुन्नियत को मैं दोहरा रहा हूं, कल से आप मसलक हाशिमी की नशर इताअत में मसरूफ हो जाए। 20 साल से मैं सुन्नियत फैला रहा हूं और मुझसे ज्यादा शेखुल इस्लाम फैला रहे हैं, इसलिए अब्बास के ऐलान किया जाता है कल से हम लोग मसलक शेखुल इस्लाम पर अमल करेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मौलवी हाशमी किछोचवी ने इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा अलैहि रहमत व रिज़वान की जात को भी तनकीद और तौहीन का निशाना बनाया है और उनके तजदीदी कारनामों को झुटलाने की कोशिश की है। इसकी तफसील सुनने से पहले आइए देखें कि मुजद्दिद किसे कहते हैं। मुजद्दिद का मतलब है मिटा दी गई सुन्नतों को जिंदा करने वाला और उस पर अवाम व ख्वास को मुतवज्जह कराने वाला कि फिर से उस सुन्नत की इहया हो जाए। मुजद्दिद होने के लिए जरूरी है कि जमाने के मोतमद व मुस्तनद मरजाए अवाम व ख्वास उलमा का इत्तिफाक हो, जैसा कि सैयदना आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान पर पटना में तमाम उलमाए अहले सुन्नत ने इत्तिफाक किया और उलमाए हरमैन तैयबैन का भी इत्तिफाक व इजमा हुआ। मगर मौलवी हाशमी ने आला हजरत की मुजद्दिदियत का इनकार करने के लिए कहा कि आला हजरत ने हमारे बुजुर्गों के मिशन को चलाया, उन्हीं की बातों को नकल किया, उन्हीं की तालीमात को पेश किया, अपनी तरफ से कुछ नहीं घड़ा। ये सब मौलवी हाशमी ने तारीफ में नहीं कहा, बल्कि आगे ये कहकर वजाहत कर दी कि आला हजरत ने जो कुछ कहा माखज है, जो कहा किताबों में है। यानी मतलब ये कि आला हजरत ने कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया, मुसलमानों पर कोई एहसान नहीं किया, कोई बहुत बड़ी खिदमत अंजाम नहीं दी, माअज़ल्लाह। इसी तरह एक और जगह इस तरह उनके कारनामों को झुटलाने की कोशिश की। कहा कि बदायूं में, बरेली में, रामपुर में, दिल्ली में इस्लामी कारखाने कायम किए गए थे कि ये काम करो, इस्लाम की हिफाजत करो। तो कारखाने तो खुलते भी हैं, कभी बंद भी हो जाते हैं। मौलवी हाशमी ने यहाँ बरेली के साथ रामपुर और दिल्ली वगैरह का भी जिक्र करके शहर बरेली की अहमियत को घटाने की नाकाम कोशिश की है। एक और जगह कहा कि आला हजरत ने जो कुछ भी कहा है दोहराया है, जो कुछ लिखा है अपने से पहले के बुजुर्गों के लिखे हुए को रिपीट किया है। इसलिए आला हजरत ने कोई नया काम नहीं किया कि जिसकी बुनियाद पर मसलके आला हजरत कहा जाए। मौलवी हाशमी की ये बात अगर सही हो तो बात यही तक नहीं रहेगी, बल्कि दूर तक जाएगी, क्योंकि कोई शख्स उन्हीं के अंदाज में कह सकता है कि फिर इन चारों इमामों की तरफ भी मजहब या मसलक की निस्बत क्यों की जाए। इन्होंने भी तो अपने से पहले के बुजुर्गों की बातों को रिपीट किया है। ये हजरात भी तो वही कहते हैं जो सहाबा से सुना। फिर इन मजहबों की निस्बत इन इमामों की तरफ क्यों की जाए? सहाबा की तरफ होना चाहिए। और फिर इससे भी एक कदम आगे बढ़कर कोई ये भी कह सकता है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन भी खुद अपनी बात कहाँ बयान करते हैं कि मजहब की निस्बत उनकी तरफ की जाए। वो तो जो कुछ बयान करते हैं सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान किया हुआ है। तो जरूरी है कि मजहब की निस्बत खुद सहाबा किराम की तरफ भी न हो, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो। और फिर ये बात भी इसी दलील से रद्द हो जाएगी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मैं जो कुछ कहता हूं वो अल्लाह ताला की वही है, अल्लाह ताला की तरफ से है। इसलिए दीन और मजहब, मसलक व मशरब की निस्बत माज़अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी गलत हुई। इसलिए इस्लाम को ना दीन मोहम्मदी कहना सही है, न मिल्लत इब्राहिमी। दीन का हकीकी मुजिद तो
صرف اللہ تعالی ہے، اس لیے اس کی نسبت نہ امتیوں میں سے کسی کی طرف کی جا سکتی ہے نہ انبیاء و رسول میں سے کسی کی طرف. اس کو تو بس دین اللہ اور دین الہی کہنا ہی صحیح ہوگا. سامعین کرام، آپ نے دیکھ لیا کہ اس قسم کی نفس پرستیوں کا کیا نتیجہ ہوتا ہے اور بات کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے. اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان نے کسی ایسی بات کی تعلیم نہیں دی ہے جس کی اصل شریعت میں موجود نہ ہو. ہاں، جن باتوں سے لوگ غافل ہو چکے تھے آپ نے ان باتوں کی یاد تازہ فرما دی ہے. مثلا یہ کہ قرآن حکیم کی ہر آیت پر ایمان رکھنا ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ آیتوں پر ایمان رکھا جائے اور کچھ پر ایمان نہ رکھا جائے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا پر تو ایمان رکھا جائے، لیکن الا من ارتضی من رسول پر ایمان نہ رکھا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. اعلی حضرت نے آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے ہمیشہ ادب کا خیال رکھا اور اسی کی تعلیم دی. چنانچہ آپ نے ووجدہ کا ضالہ میں لال کا ترجمہ وارفتہ کیا، گمراہ یا بھٹکا ہوا یا متوالا نہیں کیا. اعلی حضرت قدس سرہ کے اس ترجمے کے مرجع کو سمجھنے کے لیے تفسیر انوار التنزیل وغیرہ میں انک لفی ضلالک القدیم کی ہوئی تفسیر کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے. آپ نے اس بات کی تعلیم دی کہ مجتہد کے نزدیک عمل کے لیے حدیث کے صحیح ہونے کا مطلب اور ہے اور محدث کے نزدیک حدیث کے صحیح ہونے کا مطلب اور. رسالہ الفضل الموہبی میں آپ نے ترمذی وغیرہ سے عبارت نقل کرتے ہوئے اس کو ثابت فرمایا ہے. اس میں کوئی بات نئی نہیں ہے، لیکن عوام تو عوام، علماء اس سے غافل تھے. مثال کے طور پر ترمذی نے ابو علی رحبی سے ایک حدیث کو روایت کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ محدثین کے نزدیک یہ راوی ضعیف ہیں، لیکن اس کے باوجود امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اعلان فرمایا کہ اہل علم کا عمل اسی حدیث پر ہے. بہت سی احادیث کریمہ ایسی ہیں جن کے صحیح مطلب کو لوگ نہیں جانتے ہیں اور بد مذہب لوگ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے غلط مطلب کو ظاہر کرتے ہیں. مثال کے طور پر لا یجتمع فی الارض العرب الدینان کا ایسا ترجمہ کیا جاتا ہے جس سے عوام کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ سرزمین عرب میں اب کافر نہیں ہو سکتے. اعلی حضرت قدس سرہ نے علامہ شرم بولانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے حضرات سے نقل کرتے ہوئے اس حدیث شریف کا یہ مفہوم بتایا ہے کہ سرزمین عرب میں دو دین نہ رہیں، یعنی غیر مسلم کو اس سرزمین پر دیر تک ٹھہرنے کی اجازت نہ دی جائے. ضعیف حدیثوں کو باب فضائل میں قبول کیا گیا ہے، لیکن وہابیہ خذلہم اللہ تعالی ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ حدیث ضعیف کی کوئی قیمت نہیں ہے، گویا وہ موضوعات یعنی گڑی ہوئی حدیثوں کی طرح ہیں. اعلی حضرت قدس سرہ نے دیلمی کی مسند الفردوس کی بعض ایسی حدیثوں کو بیان فرمایا اور یہ اشارہ فرمایا کہ ان پر عمل کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت، لیکن ان پر عمل کرنے میں فائدہ ہے. فقہائے کرام کے مختلف اقوال ہیں جن میں سے بعض راجح ہیں تو بعض مرجوح. اعلی حضرت قدس سرہ نے ہمیشہ فقہائے اصحاب ترجیح کے اقوال کو اپنا مختار بنایا اور انہی کی تعلیم دی. مثال کے طور پر بعض فقہائے کرام نے رکوع کے بعد دعائے قنوت کے پڑھنے کو جائز فرمایا، لیکن اعلی حضرت قدس سرہ نے امام محقق کمال الدین ابن حمام اسکندری رحمت اللہ تعالی علیہ، صاحب فتح القدیر جیسے صاحب ترجیح فقیہ کے قول کو اختیار فرمایا اور یہ تعلیم دی کہ حنفیہ کے یہاں رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھنے کا کوئی محل نہیں ہے. اسی طرح آپ ہی کے قول سے اخذ کرتے ہوئے اعلی حضرت قدس سرہ نے یہ تعلیم دی کہ داخل مسجد مطلقاً اذان مکروہ ہے. احادیث کریمہ بسا اوقات بظاہر ایک دوسرے کے متعارض معلوم ہوتی ہیں، یعنی بہت مرتبہ دو حدیثیں ایک دوسرے کے خلاف معلوم ہوتی ہیں.
اعلی حضرت قدس سرہ نے تطبیق دے کر ظاہر فرما دیا کہ در حقیقت ان میں تعارض یعنی ٹکراؤ نہیں ہے۔ حدیث انا لا نستعین بمشرک کے مطلب کو ظاہر کرتے ہوئے اعلی حضرت قدس سرہ نے یہ فرمایا کہ امور دینیا میں کافر سے مدد لینا جائز نہیں ہے، اور کافر کے ہدیہ کو قبول کرنے کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ دونوں قسم کی باتیں آئی ہیں، اور اس طرح تطبیق دی کہ اگر غالب گمان ہو کہ اس کے ہدیہ کو قبول کرنے سے وہ مسلم ہو جائے گا تو اس کے ہدیہ کو قبول کرنا ضروری ہے، لیکن اگر یہ غالب گمان ہو کہ اس کے ہدیہ کو قبول نہ کرنے سے وہ اپنے مذہب کفری سے بیزار ہو جائے گا تو ایسی صورت میں اس کے ہدیہ کو نہ قبول کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اعلی حضرت قدس سرہ نے بعض مسائل میں بعض اقوال کو بعض دیگر پر ترجیح دی، جبکہ اس ترجیح اور وجہ ترجیح سے لوگ غافل تھے۔ اسی طرح جن امور کو امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ لوگوں نے چھوڑ دیا تھا یا غلط سمجھتے تھے یا انہیں نہیں جانتے تھے، اعلی حضرت قدس سرہ نے ان کی طرف رہنمائی فرمائی۔ مثلا یہ کہ الفاظ شہادت کو سن کر انگوٹھا چومنا، جمعہ کی اذان خطبہ کا خارج مسجد ہونا وغیرہ۔ جن مسائل میں مختلف شکوں پر مختلف احکام ہیں اور فقہ کی بڑی سے بڑی کتاب میں بھی ان کی تفاصیل موجود نہیں ہیں، اعلی حضرت قدس سرہ نے ان کی تفصیل فرمائی۔ مثال کے طور پر نابالغ بچے کے بھرے ہوئے پانی کے مختلف صورتوں میں مختلف احکام کو جاننے کے لیے رسالہ عطاء النبی فی ماء الصبی کو ملاحظہ کیا جائے۔ اعلی حضرت قدس سرہ نے اللہ تعالی، حضور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام علیہم السلام، حضرات ملائکہ علیہم السلام اور اولیاء کرام قدست اسرارہم کی اہانت سے بچنے کی تعلیم دی، اور آپ حضرات کی محبت کی تعلیم دیتے ہوئے آپ حضرات کی بارگاہوں کے ادب کو سکھایا۔ اعلی حضرت قدس سرہ نے کفر کلامی کے مفہوم کو بتایا، اس کے حکم کو سکھایا، یہ بیان فرمایا کہ اہل قبلہ سے کون مراد ہیں، ان کی تکفیر نہ کرنے سے کیا مراد ہے، کس صورت میں لوگ اہل قبلہ نہیں رہ جاتے ہیں اور ان کی تکفیر کی جا سکتی ہے۔ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ کفر متعین کی صورت میں نیت کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کتابوں میں یہ جو مذکور ہے کہ اگر کسی قول میں 99 وجوہ کفر کی طرف لے جاتی ہوں اور ایک وجہ ایمان کی طرف لے جاتی ہو تو اس کو قبول کیا جائے، اس سے کیا مراد ہے؟ اعلی حضرت نے اپنے افادات میں بیان فرمایا اور یہ تعلیم دی کہ اگر وجہ کفری کا اس کے نزدیک مراد ہونا متعین ہو تو وہ وجہ ایمان اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اسی طرح آپ نے کفر فقہی کے مفہوم کو بیان فرمایا، دونوں کے درمیان پائی جانے والی نسبت کو واضح فرمایا، اور فتاوی عالمگیریہ میں آئے ہوئے کفر مختلف فی کے اس حکم کو بیان فرمایا جس سے عوام غافل تھے اور مولانا کہلانے والے لوگوں نے اسے پسے پشت ڈال دیا تھا۔ آپ نے یہ تعلیم دی کہ کفر مختلف فی کے صادر ہونے کی صورت میں اس کا مرتکب مامور ہے کہ توبہ کرے، تجدید ایمان کرے، تجدید نکاح کرے۔ اعلی حضرت قدس سرہ نے اپنے فتاوی میں واضح فرمایا کہ کوئی قول حضرات متکلمین کے نزدیک کب صریح ہوتا ہے اور کسی قول کے فقہا کے نزدیک صریح ہونے کے لیے کیا ضروری ہے۔ آپ نے افادہ فرمایا کہ تعویل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے حضرات فقہا کے نزدیک کون سی تعویل کو قبول کیا جا سکتا ہے اور اس بارے میں حضرات متکلمین کی رائے کیا ہے۔ آپ نے اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی کہ بیانی کے نزدیک صریح کا مفہوم اور ہے اور اصولی کے نزدیک صریح کا مفہوم اور۔ مثال کے طور پر مجاز متعارف بیانی کے نزدیک باب کنایہ سے ہونے کے باوجود اصولی کے نزدیک صریح ہو سکتا ہے۔ اعلی حضرت قدس سرہ کے شاگردوں اور شاگردوں نے اپنی تصنیفات اور کتابوں میں آپ کی افادہ فرمائی ہوئی ان باتوں کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ بارگاہ نبوت میں گستاخی کرنے کے بعد تعویلات کرتے ہوئے اہانت کرنے کا خبثاء نے جب انکار کیا، تب اعلی حضرت قدس سرہ نے یہ ارشاد فرمایا
کہ تعظیم اور اہانت کے باب میں عرف کا اعتبار کیا جاتا ہے. بیہودہ قول لعن اللہ رسول اللہ سے متعلق علامہ شہاب الدین خفاجی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شرح شفا نسیم الریاض میں نقل کی ہوئی عبارت علماء کہلانے والے لوگوں کے سامنے تھی، لیکن اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اسے واضح فرمایا اور یہ اشارہ فرمایا کہ وہابیہ دیوبندیہ کے یہ قول اس طرح صریح ہیں اور عرف کے نزدیک اس طرح اہانت رسول ہیں. بعض اولیاء کرام کی طرف منسوب اقوال کے بظاہر قابل اعتراض پائے جانے پر اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے ان کی تعویل فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ جن حضرات کی ولایت مسلم ہے ان کے ایسے اقوال کی تعویل صحیح کرنا ضروری ہے. وہابیہ کے بعض اقوال سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے یہ بیان فرمایا کہ اجتہاد کی منزل تک پہنچنے سے پہلے کتنی منزلوں پر عبور ضروری ہے اور ان میں سے کس منزل پر فائز ہونے کے لیے کتنے علوم کی تحصیل ضروری ہے. آپ نے یہ ظاہر فرما دیا کہ ہر منزل سے اگلی منزل کتنی سخت تر ہے اور اجتہاد کی منزل کی سختی کا کیا عالم ہے. آپ کا رسالہ الفضل الموہبی پکار پکار کر ان امور کا اعلان کر رہا ہے. اسی طرح اگر غور کیا جائے تو پتا چلے گا کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کن امور کی تعلیم دی ہے، اور غور کرنے پر یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے ہر افادہ کی اصل شرع شریف میں موجود ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا. اعلیٰ حضرت نے وہی لکھا جو قرآن و حدیث اور بزرگوں کی کتابوں میں موجود ہے، مگر اس بنیاد پر مولوی ہاشمی کا یہ کہنا کہ انہوں نے جو کچھ کیا سب ریپیٹیشن ہے، دہرایا ہے، کہیں دہرانا مسلک ہوتا ہے. مولوی ہاشمی کے ان جملوں سے اس کی جاہلیت بھی ثابت ہوتی ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت سے دشمنی بھی. ہمیں حیرت ہے ان بھولے بھالے سنیوں پر جو آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی ہاشمی اعلیٰ حضرت کا وفادار ہے. ایسے لوگوں کو اتنے ثبوت دیکھنے کے بعد اب اپنی آنکھیں کھولنا چاہیے اور ایسے دشمن مسلک اعلیٰ حضرت اور گمراہ شخص کے جلسے کروا کر گناہ کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے. سامعین کرام، مولوی ہاشمی کی عادت کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ اس کی حقیقت سامنے آ جانے کے بعد وہ دو راستوں میں سے کوئی ایک راستہ اپنائے گا، یا تو اپنی آواز کا انکار کر دے گا یا پھر جھوٹی توبہ کا ناٹک کرے گا. اگر وہ اپنی آواز کا انکار کرے تو آپ گھبرائیں نہیں بلکہ ہم سے رابطہ قائم کریں، اور اگر وہ توبہ کا اعلان کرے تو یہ توبہ بند کمرے میں نہیں ہوگی بلکہ ان بزرگوں کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگنے سے ہوگی جن کی شان میں اس نے گستاخیاں کی ہیں، اور اپنی گمراہ کتابوں اور تقریروں سے بیزاری اور توبہ کا اعلان بھی کرنا پڑے گا. اگر مولوی ہاشمی ایسی توبہ کر بھی لے تب بھی اسے چھوڑ دیا جائے اور اپنے جلسوں میں نہ بلایا جائے اور چند سالوں تک اس پر گہری نظر رکھی جائے کہ اپنی تحریروں اور تقریروں میں کیا کہتا ہے. ایسے ایکٹنگ باز اور فریبی لوگوں پر فوراً بھروسہ کر لینا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. سامعین کرام، ٹی وی اور ریڈیو سے مسلمانوں کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے وہ ہر ایک کو اچھی طرح معلوم ہے. معاشیات کے میدان میں مسلمان پہلے ہی شکست کھا چکے ہیں، دیگر قوموں سے پیچھے ہیں، مگر اطمینان یوں تھا کہ کچھ ہے نہیں ہے، ایمان تو سلامت ہے، مگر اب ٹی وی ریڈیو کی وجہ سے اسلام و ایمان بھی خطرے میں پڑ گیا ہے. ٹی وی کی وجہ سے معاشرے میں بے راہ روی اور مذہب سے دوری روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. کون نہیں جانتا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں جاندار کی تصویر بنانا ہرگز جائز نہیں. جاندار کی تصویر بنانا، بنوانا، ان کو تعظیم و تکریم کے ساتھ رکھنا، یہ سب کام بلا شبہ حرام تھے، حرام ہیں اور حرام رہیں گے. تصویر جب تک تصویر ہے چاہے جہاں ہو حرام ہے.
ٹی وی ویڈیو کے ذریعے دکھائی جانے والی تصویر ہی ہے، اور جب وہ تصویر ہے تو ضرور حرام ہے۔ دوسری بات یہ کہ ٹی وی ویڈیو وغیرہ اخلاق کو اس قدر خراب کرنے والی چیزیں ہیں کہ ان سے زیادہ خطرناک شاید ہی کوئی چیز ہو۔ ٹی وی اور ویڈیو لہو و لعب کا آلہ اور سامان ہے، اور شریعت میں لہو و لعب جائز نہیں۔ ان میں ایسے مناظر اور سین دکھائے جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، کوئی حجاب نہیں، کوئی حیا نہیں، اور یہاں تصویریں، ناچ گانے، بیہودہ ڈرامے، بھجن، پوجا پاٹ اور کفر و شرک پر مبنی سینکڑوں گیت اور کہانیاں ٹی وی اور ویڈیو میں دکھائی جاتی ہیں، اور یہ تمام چیزیں بلا شبہ ناجائز و حرام ہیں۔ حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو دنیا کو برباد کرنے والا، شرم و غیرت کو ختم کرنے والا، مرد عورت، بوڑھوں بچوں اور نوجوانوں کو گناہوں میں مبتلا کرنے والا، ڈاکو چور بدماش بنانے والا سب سے بڑا ذمہ دار یہی ٹی وی اور ویڈیو ہی ہے۔ دراصل یہ ایک چھوٹا سینما ہے۔ بڑا سینما کبھی کبھار دیکھا جاتا تھا، اور یہ ہر روز گھروں میں بار بار دیکھا جاتا ہے۔ ٹی وی اور ویڈیو کو اگر بے حیائی کی تعلیم کا ایک ملعون مدرسہ کہا جائے جس کا صدر مدرس شیطان لعین ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اب اس کے بارے میں کسی مسلمان کو جس میں تھوڑی سی بھی غیرت ایمانی ہو یہ پوچھنے کی حاجت رہ جاتی ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز؟ ٹی وی اور ویڈیو اس زمانے کے وہ عظیم فتنہ ہیں جن کی مخالفت کرنا ہر صاحب عقل و دانش پر لازم و ضروری ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹی وی اور ویڈیو آئینے کی مثل ہیں، اس لیے اس پر جائز مناظر دیکھے جا سکتے ہیں، وہ دراصل غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اس تعلق سے حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان ازہری مد ظلہ العالی کی گراں قدر تحقیق اور فتویٰ پر مشتمل نہایت اہم کتاب ٹی وی اور ویڈیو کا آپریشن پاکستان سے چھپ کر منظر عام پر آ چکی ہے۔ اس کتاب میں آپ نے مضبوط دلائل کے ساتھ ثابت فرمایا ہے کہ ٹی وی کے شیشے پر نظر آنے والی تصویریں یقیناً تصویریں ہی ہیں جو بحکم احادیث کریمہ حرام و ناجائز ہیں۔ ٹی وی میں نظر آنے والے عکس کو آئینہ کے عکس پر قیاس کرنا ہرگز صحیح نہیں، بلکہ قیاس مال فارق اور عظیم فکری مغالطہ ہے۔ آئینہ کے عکس کا جواز تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے جاری، اور خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آئینے کا استعمال ثابت ہے۔ اس میں نہ کسی قیاس کو دخل، نہ کسی دلیل کی حاجت، اور تصاویر سازی کی حرمت منصوص ہے۔ حدیث پاک میں جاندار کی تصویر سازی حرام فرمائی، تصویر سازی کے طریقے کو بیان نہ فرمایا، اور اس میں بظاہر یہ مصلحت کہ تصویر سازی کے طریقے ترقی کرتے رہتے ہیں۔ تصویر سازی کے آغاز سے اب تک اس کے کتنے ہی طریقے ایجاد ہو چکے، اور نہ معلوم آئندہ اور کتنے نئے نئے طریقے وجود میں آئیں۔ لہذا کلام تصویر سازی میں ہے کہ وہ حرام ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے بنائی جائے، شعاؤں سے بنے، نقطوں سے بنے، ریس سے بنے، اگر نتیجے میں تصویر وجود میں آئی تو وہ کام ضرور حرام ہوگا۔ حضور تاج الشریعہ کے مذکورہ فتویٰ کی تصدیق اکابر علماء کرام و مشائخ اعظام نے کی ہے۔ تاجدار مارہرہ احسن العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی سید شاہ مصطفیٰ حیدر حسن میاں قادری برکاتی علیہ رحمت و رضوان اس فتویٰ کی تصدیق کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ زیر نظر فتویٰ اپنے موضوع پر حرف آخر ہے تو یہ بات میرے نزدیک مبالغہ یا بے جا حمایت اور طرفداری نہیں بلکہ حقیقت واقعی کا کھلے دل سے اعتراف ہوگا۔ نیز حضرت علامہ مولانا محمد صالح صاحب قبلہ مدرس مدرسہ منظر اسلام بریلی شریف اس فتویٰ کی تصدیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک ٹی وی اور ویڈیو پر ذی روح کی تصویر دیکھنا دکھلانا مثل سینما حرام و بد انجام بلکہ سینما سے زیادہ خرابیوں پر مشتمل کام ہے کہ یہ ایک قسم کی تصویر کشی اور صورت گری ہی ہے نہ کچھ اور۔ یہ آئینہ وغیرہ کے عکس کی طرح ہرگز نہیں، کیونکہ وہ انسان کا مصور و مصنوع نہیں، اور یہ ضرور انسان کا مصور و مصنوع اور اس کے فعل کا منفعل ہے۔ سامعین کرام، مختصر یہ کہ حضور تاج الشریعہ کی مذکورہ کتاب ٹی وی اور ویڈیو کا آپریشن علم و عرفان کا ایک دریا ہے جسے پڑھ کر ذہن کے بند دریچے کھل جاتے ہیں اور حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد ہر کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ ٹی وی ویڈیو میں چاہے دینی پروگرام مثلا نعت و تقاریر ہی دکھلائے جائیں حرام ہے،
اسی طرح کوئی چینل نعت وغیرہ پیش کرے، مثلاً کیو ٹی وی وغیرہ، تب بھی اس کا دیکھنا دکھلانا ہرگز جائز نہیں۔ اسی طرح نعت و تقاریر کی VCD بنانا، فروخت کرنا، دیکھنا دکھلانا، یہ سب کام تصویر سازی کے فتویٰ کی روشنی میں گناہ کا سبب ہے اور جائز نہیں۔ اپنے موبائل کے کیمرے سے جاندار کی تصویریں کھینچنا یا نعتیہ پروگرام تصویروں کے ساتھ بھرنا اور دکھلانا یہ بھی حرام ہی ہیں اور گناہ کا باعث ہے۔ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بعض نام نہاد اسلام کے ٹھیکیدار دین کی تبلیغ کی آڑ میں ٹی وی اور ریڈیو کو جائز قرار دینے کی ناپاک کوشش میں مصروف ہیں۔ ہمیں بڑی حیرت ہے کہ کل تک تو ان کے نزدیک بھی ٹی وی اور ریڈیو کا استعمال ناجائز و حرام تھا، مگر آج وہی لوگ نہ صرف یہ کہ اسے جائز قرار دے رہے ہیں بلکہ بڑے بڑے اسکرین لگا کر ویڈیو دیکھنے دکھانے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ خصوصاً مولانا الیاس عطاری کی دعوت اسلامی، جس نے ہر شہر میں ویڈیو تھیٹر قائم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، ان کی ہمت یہاں تک بڑھی کہ ویڈیو کو جائز قرار دینے کے لیے اپنی ایک کتاب میں لکھ دیا کہ سیدنا امام احمد رضا اور حضور صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی علیہم الرحمت والرضوان کے فتووں کی روشنی میں جاندار کی مووی اور فلم بنوانا جائز ہے، معاذ اللہ۔ مارچ 2008 میں عرس رضوی کے موقع پر حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان ازہری اور حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ اعظمی دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت اسلامی کی اس گمراہی اور فریب کا کھلے عام رد فرمایا اور عوام کو ان کے فتنے سے خبردار فرمایا۔ مولانا الیاس عطاری کی دعوت اسلامی کی جانب سے چھپی اس کتاب میں مولانا مدنی میاں کچھوچوی کی خوب تعریف کی گئی ہے اور لکھا گیا ہے کہ انہوں نے ٹی وی اور ریڈیو کے بارے میں بڑی زبردست تحقیق پیش کی، جس کی وجہ سے انہیں رئیس المحققین کا خطاب ملا۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ مولانا مدنی میاں کی تحقیق حرف آخر ثابت ہوئی جس کا کوئی رد نہ کر سکا، جبکہ یہ اس صدی کا بہت بڑا جھوٹ اور فریب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان ازہری مدد اللہ العالی نے مولانا مدنی میاں کی اس تحقیق پر 25 علمی اعتراضات و سوالات قائم فرمائے۔ ان سوالات میں کہیں بھی کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس میں توہین و تشنیع یا نفرت و عداوت کی جھلک نظر آئے، مگر افسوس کہ مولانا مدنی ان سوالات کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئے اور جواب لکھنے سے پہلے حضور ازہری میاں قبلہ کے مقام مرتبے اور ان کے خلوص کا لحاظ کیے بغیر 2-3 صفحات بھر کر ایسی باتیں لکھی جس کی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ اور پھر جواب میں بھی کیا لکھا؟ ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ، یعنی پوچھا کیا تھا اور جواب کیا دیا، اور اصل بات کو گول کر دیا۔ ان 25 سوالات میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، ویڈیو کیسٹ میں اس کے سامنے والے چہروں کی شعاؤں کو کس لیے ٹیپ کیا جاتا ہے؟ نمبر 2، وہ مقصد کہ ان شعاؤں کو صورت میں بدلنا ہے شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟ نمبر 3، بر تقدیر اول اس کے جواز پر شرع مطہر سے کیا دلیل ہے؟ اور بر تقدیر ثانی یہ مبدأ حکم میں اپنے مقصد کا تابع ہو کر ناجائز ہوگا کہ نہیں؟ نہیں تو کیوں نہیں؟ کچھ سوالوں کے بعد ایک سوال یہ تھا، پہلے تو جامد و متحرک کا تفرقہ ثابت فرماتے، بغیر اس کے تفرقہ پر بنا رکھنا غیر ثابت پر بنا رکھنا ہے کہ نہیں؟ نہیں تو کیوں نہیں؟ ہے تو اس پر بنائے کار کیا مفید؟ اس سوال کے جواب میں مولانا مدنی میاں نے جو لکھا اسے اہل علم دیکھیں تو دنگ رہ جائیں اور مولانا مدنی میاں کی علمی حیثیت ان پر واضح ہو جائے۔ بہرحال مولانا مدنی میاں نے جو کچھ بھی لکھا، حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی نے اس کی ایک ایک سطر کا مفصل جواب دیا اور دوبارہ کئی سوالات قائم فرمائے۔ ان سوالات کے جوابات آج تک نہیں دیے گئے۔ ٹی وی اور ریڈیو کا آپریشن کے پہلے حصے میں مولانا مدنی میاں کی تحقیق، پھر حضور ازہری میاں کے سوالات، پھر مدنی میاں کے جوابات، پھر دوبارہ حضور ازہری میاں کے سوالات اور تصدیقات علماء کرام شامل ہیں، جبکہ دوسرے حصے میں
حضور تاج الشریعہ کے قلم سے ٹی وی اور ویڈیو کا شرعی حکم، ٹی وی کیمرہ، سائنس کے ماہرین کے حوالے سے ٹی وی کی تھیری، اور اخیر میں ٹی وی کی تھیری سے کیا ثابت ہوا، اور ٹی وی بدترین آلہ اللہ و لعب ہے وغیرہ عنوانات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیلی بیان شامل ہے۔ مختصر یہ کہ ٹی وی اور ویڈیو کا آپریشن علم و عرفان کا ایک دریا ہے جسے پڑھ کر ذہن کے بند دریچے کھل جاتے ہیں اور حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ یہاں آپ کو ایک بات اور بتا دی جائے جسے سن کر آپ سخت تعجب کریں گے کہ مولوی ہاشمی کچھوچوی نے اس خالص علمی معاملے میں بھی غلط طریقے سے مداخلت کی اور اپنی تقریروں میں حضور تاج الشریعہ مدظ اللہ العلی کو مذاق و توہین کا نشانہ بنایا۔ اس کی تقریر کے چند جملے سماعت فرمائیں۔ اور جس چیز کو تقریر نبی نہ سمجھائے مفتی نے کیسے سمجھ لیا، اور جس میں دلیلی سمجھ نہ ہو وہ علم و فن کا امام کیسے ہوگا؟ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شیخ الاسلام نے ویڈیو اور ٹی وی کی تحقیق نہیں کی ہے۔ یہ نادانی آپ کرو، مشین کی تحقیق میں لگ جاؤ۔ شریعت نے ہم سے کہا ہے مشین نہ دے، مشین کا استعمال دے۔ سامعین کرام، ان حالات کی وجہ سے بہت ضروری ہو گیا کہ حضور تاج الشریعہ کی مذکورہ کتاب کو چھپوا کر منظر عام پر لایا جائے اور ہزاروں کی تعداد میں پھیلا کر دنیا کو بتا دیا جائے کہ کس کا قلم علم و فن کا امام ہے اور کس کا فتویٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح اور شریعت کے مزاج کے مطابق ہے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ نے اس کتاب کو بڑی تعداد میں شائع کرنے اور پورے ملک میں پھیلانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس مشن میں اگر آپ ساتھ دینا چاہتے ہیں تو انگریزی میں بک لکھ کر SMS کریں، ساتھ میں اپنا نام اور مکمل پتہ ضرور لکھیں۔ SMS اس نمبر پر کریں 9960861212۔ فون نمبر اور ای میل ID اسی CD میں شامل ایک ٹیکسٹ فائل میں موجود ہے جسے کمپیوٹر پر دیکھا جا سکتا ہے۔